حضرت سے پوچھتے ہیں حضرت اس بارے میں بتائیں کہ کچھ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 12 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ 10 روزہ نماز تراویح پڑھتے ہیں، کچھ 15 روزہ پڑھتے ہیں. تو اس بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے کہ اگر 15 رکعت پڑھ لی تو کیا آگے والی 15 معاف ہو گئی ہم لوگوں کو یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ 10 روزہ 15 روزہ یا 5 روزہ تراویح پڑھنا، اور دوسرا آپ کا سوال ہے کہ 8 رکعت تراویح. جی، تو اس حوالے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جمہور کے نزدیک جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح کی 20 رکعت ہیں. صحیح. کیونکہ آپ دیکھیں تراویح جمع کا صیغہ ہے، تربیحہ کی جمع ہے، تربیحہ. صحیح. تربیہ کہتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد آرام کرنا، بریک لینا، ٹھیک ہے، 4 رکعت کے بعد. اور الحمدللہ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں اس وقت، تمام ہی جو ہے وہ درس نظامی کے طلباء یہاں موجود ہیں اکثر. آپ دیکھیں کہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے، اس سے زیادہ نیچے پہ جمع کا صیغہ نہیں آتا. پھر واحد اور تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر 8 رکعت ہوتی تو پھر یہاں تثنیہ کا صیغہ آنا تھا کہ 4 کے بعد آرام ہوا، پھر 4 کے بعد، یعنی کہ 4 اور 4 8، تو تثنیہ کا صیغہ بننا تھا. اور تراویح تربیہ کی جمع ہے، تربیہ واحد کو کہتے ہیں، تو پھر جمع آیا تو یعنی کہ کم سے کم 3 پر جمع بولا جاتا ہے. صحیح. تو اس بات سے تو یہ بات ان کی یعنی کہ ثابت ہو گئی کہ 8 رکعت تراویح نہیں ہے. اچھا، جو 8 رکعت کا کہا جاتا ہے کہ 8 رکعت تراویح کو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. تو وہ اگر 8 رکعتیں پڑھنی ہے تو پھر پورا سال پڑھے. صحیح. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف رمضان میں تو آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عام دنوں میں بھی جو ہے وہ فجر سے پہلے جو ہے ان رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو پھر ہمیں پورا سال پڑھنی پڑیں گی. لیکن تراویح جو ہے تو وہ تراویح کی جو رکعت ہیں وہ 20 رکعت تراویح کی ہیں. صحیح. دوسرا کہ 5 روزہ 10 روزہ جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تراویح میں ایک مرتبہ پورا قرآن سن لیا، 10 روزہ یا 5 روزہ یا 15 روزہ ہم نے پڑھ لی، اب ہم پہ تراویح معاف ہو گئی. تو یاد رکھیے تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. صحیح. سنت مؤکدہ کا حکم یہ کہ اگر کسی نے ایک بار ترک کیا تو اسات یعنی کہ برا ہے، اسے برا جانا جائے گا. لیکن اگر اسے ایک سے زیادہ بار ترک کیا جائے گا تو اب یہ گناہ ہے، حرام ہے. اور اس کو اگر بندہ عادت بنا لے گا، اب دیکھیں جس نے 5 روزہ پڑھی تو یعنی کہ وہ آگے جو تقریباً 24 سے 25 دن باقی ہیں رمضان کے، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی مجھ پہ تراویح نہیں ہے، اب وہ سنت مؤکدہ کا ترک کر رہا ہے اور تکرار کے ساتھ ترک کر رہا ہے. تو اب یہ حرام اور گناہ گار ہوگا یہ شخص. تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ رمضان مبارک کی ہر رات میں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرے. مطلب اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ 15 روزے تراویح پڑھ لی اب اس کے بعد چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. 15 روزہ تو پڑھ لی ہم نے، قرآن پاک مکمل تو سن لیا. دیکھیں قرآن پاک ہم سے جو ویورز ہیں وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں، ہم نے بھائی پورا قرآن پاک سن لیا ہے، 15 روزہ تراویح پڑھ لی ہے، 20 رکعت ہی پڑھی ہے ہر روزانہ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بھائی پڑھ تو لی. اس بارے میں آپ ویورز کو تھوڑا کیا سمجھائیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو تراویح میں یہ الف لام میم سے لے کے والناس تک جو ایک اہتمام ہے جماعت کا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. یہ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شروع ہوا کہ آپ نے دیکھا کوئی بندہ کہیں تراویح کی رکعت اپنی پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ نے ایک شخص کو مطلب ایک کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا کہ وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ 20 کی 20 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کروائے. تو یہ وہاں سے پھر شروع ہوا کہ الف لام میم سے لے کے والناس تک کیوں نہ کہ کوئی کہیں سے پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں سے پڑھ رہا ہے، تو ایک مکمل قرآن جو ہے وہ رمضان مبارک میں پڑھ لیا جائے. تو اس وجہ سے یہ یہاں سے شروع ہوا. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب 10 روزہ یا 15 روزہ میں نے پورا قرآن تراویح میں سماعت کر لیا تو اس کا مقصد میں نے تراویح اپنے اوپر سے مکمل اپنے اوپر سے ذمہ ختم کر لیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے تو ہر رات بندے کو اس کا پڑھنا لازم ہے. صحیح. کیونکہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ کو چھوڑے گا تو پھر گناہ گار ہو جائے گا. تو اس وجہ سے 29 یا 30 دن کا رمضان ہوگا تو اسے مکمل تراویح پڑھنی پڑے گی.